الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے سربراہ اور مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل قادری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہاں میں 10 منٹ میں انشاءاللہ ٹائم میں دیکھ لیتا ہوں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے یہ عوام الناس ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، یہ آداب مجلس علم کے بالکل خلاف ہے۔ جب علماء بیان کر رہے ہوں تو بہت غور سے اس بیان کو سماعت فرمانا چاہیے۔ غیر ضروری طور پہ اٹھنا، آگے پیچھے جانا، آپس میں باتیں کرنا سب خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے۔ چونکہ 10 منٹ صرف بیان کے لیے ارشاد فرمایا گیا، میں نے ایک حدیث اور ایک آیت کریمہ ذکر کی، اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم جب اپنے احتساب سے غافل ہوتا ہے تو نہ صرف اس کی اپنی ذات آخرت میں خطرے میں مبتلا ہوتی ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، بلکہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس عالم دین کی وجہ سے جنت کے راستے کے بجائے جہنم کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا۔ مشہور واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے بعد ایک گلی سے گزر رہے تھے جہاں کیچڑ پڑی ہوئی تھی، سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلنا، گر نہ جانا۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں گروں گا تو اکیلا گروں گا، آپ بھی سنبھل کر چلیں، کیونکہ آپ گرے تو پوری امت آپ کے ساتھ گرے گی۔ جتنے طلبہ ہیں خاص طور پر آپ کی خدمت میں، اور جتنے آڈینس یہاں پہ مزید بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پر ایک بہت بڑی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، جو سب سے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت، احترام اور وقار والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، اصل چیز ہے اپنا احتساب۔ اگر ایک طالب علم ماں بہن کی گالیاں بکے، خود نمازیں قضا کرے، چپ کے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو ٹھمکے دیکھ رہا ہو، غلط قسم کی ویڈیوز دیکھے، غلط قسم کی فیس بک پر فیک آئیڈیز بنا کر دوستیاں کرے، تو وہ قوم کا بیڑا غرق کرے گا، قوم کو صحیح راستے پہ نہیں لے جا سکتا۔ اصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح نماز ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خوف خدا ایک عالم کے دل میں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں، پھر ہماری ذات گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ سر پہ امامہ بھی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، لاحق سابقے لگے ہوئے ہیں، علامہ مفتی دامت برکاتہم العالیہ، حرکتیں وہ ہیں جو ایک فٹ پاتھ پہ رہنے والا بھی نہیں کرتا۔ بعض اوقات لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہماری عزت 2 منٹ کے اندر ذلت میں مبتلا ہو جائے اور نیک نامی بدنامی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ احتساب سے غافل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اور علامت۔ پورے قرآن جس طرح عوام الناس کو مخاطب کر رہا ہے، علماء کو اس سے زیادہ مخاطب کرتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے وعدہ فرمایا پھر ضرور تم سے بروز قیامت نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی، کوسچن ہوگا۔ آپ کو اللہ نے مجھے ایک عالم بنایا، مفتی بنایا، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمیں تحفے دیتے ہیں، ہمارے لیے مجالس کے اندر جگہوں میں وسعتیں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ اور زیادہ معروف ہو جاتے ہیں تو آپ کو دیگر بینیفٹ بھی ملتے ہیں، لوگ تحائف دیتے ہیں، لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کو جاب ملتی ہے، مناصب ملتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔
صرف لنگر کھانے کے اوپر اور اپنے جسم بڑھانے کے اوپر توجہ کرنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے اپنی کھالوں کا جہنم میں جلنا بھی پیش نظر رکھے تو وہ عالم بہترین قسم کا عالم ہو سکتا ہے، مربی ہو سکتا ہے، ایک اچھا لیڈر ہو سکتا ہے۔ ہماری آپس کی نجی کی گفتگویں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہم خیال ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں اور گندی باتیں، لیگ پلنگ، اپنے بڑوں بلکہ اساتذہ کے اوپر بیڈ کمنٹس پاس کرنا، یہ ایک مسلمان کا وقار ہو سکتا ہے؟ چاہے جا کے کہ عالم دین ایسا کرے، اور پھر آپ جا کر کیا کریں گے قوم کے اندر اگر آپ اس طرح کی حرکتوں میں شامل ہوں گے؟ تو میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ 30 سالہ تبلیغ کی زندگی میں ہزاروں عالم ہماری اکیڈمی سے نکلے، ہزاروں میں نے اور جگہ فارغ ہوتے دیکھے۔ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایک صاحب علم اپنی فیملی کی تربیت سے بہت غافل ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، بچے آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، داڑیاں مڈا رہے ہیں، خشخشی داڑھی ہے، دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے، ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، باہر پھڈے کر کے آ رہے ہیں، لیکن ابا جان کو اتنا شعور نہیں، پوری قوم کو بھاشن دینے والا اپنی قوم کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو فجر میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نہ بیوی اطاعت کے لیے تیار ہے نہ بچے اطاعت کے لیے تیار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے، ہمیں اجازت دے دی ہے؟ دکھاؤ کون سی پرمیشن ہے کہ تم عالم ہو چکے ہو، تمہارا آخرت میں احتساب نہیں ہوگا، تمہاری بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ محلے والیوں کے ساتھ غیبت کرے، چوریاں کرے، بدگمانیاں کرے، غلط حرکتیں کرے، بے پردہ باہر نکلے، تمہاری اولاد نماز پڑھے نہ پڑھے، تمہاری بخشش و مغفرت ہوگی اور تمہاری فیملی جنت میں جائے گی۔ کس نے پرمیشن دی ہے؟ کس نے ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مومنین کو مخاطب کر کے کہا ہے اگر آپ اور میں مومن نہیں ہیں تو پھر نہ پڑھیں، اور مومن ہیں تو اپنا احتساب کریں۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ خود علم دین سیکھیں، اس پہ عمل کریں، جہنم کی آگ سے بچیں گے، اور اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائیں۔ جس عالم کی بیوی کو کپڑے پاک کرنے نہ آتے ہوں اور وہ واشنگ مشین میں سارے ناپاک پاک کپڑے کر کے دھو کر، اور اس عالم کو استری شدہ کپڑے، ناپاک کپڑے دے اور وہ جا کے عیدیں پڑھا رہا ہو، جمعہ پڑھا رہا ہو، تو یہ آخرت میں احتساب نہیں ہوگا؟ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، ان کی تربیت کریں۔ اور تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ آپ لوگوں نے ظاہری کتب پڑھی، بہت اچھی بات ہے، تربیت کے حوالے سے کیا کیا ہے ذرا سوچئے۔ کل آپ کی شادی ہوگی، ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی عالمہ ہو، وہ غیبت کرنے والی بھی ہوگی، چغلی کرنے والی، بدگمانی کرنے والی، عقائد کے معاملے میں ہو سکتا ہے اس کو تمام دلائل اور تمام وضاحتیں حاصل نہ ہو سکتا ہے احکام شرعیہ عملیہ کو وہ نہ جان چکی ہو سکتا ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کی معرفت حاصل نہ ہو، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اسے دین سکھائیں۔ نہ یہ کہ باہر تو ہم آ کر مسجد کے اندر یہ کون ہے عالم صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لوگوں کو بھاشن دے، تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم عمل نہیں کرو گے تو، اور گھر میں چراغ تلے اندھیرا۔ تو آپ کے نبی نے واضح فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ مرد اپنے گھر پر نگہبان ہے، تم سے تمہارے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو ہماری آج آپ کو بھی اور آپ کی وساطت سے عوام کو بھی نصیحت ہے، اپنا احتساب کریں، نعمتوں کا احتساب دینے کے لیے تیار رہیں اور اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، تب انشاءاللہ ایک باوقار، جس طرح دنیا میں رہے آخرت میں بھی باوقار پروٹوکول ملے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ شرمندگی کی وجہ سے ہمارے سر جھکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل قادری صاحب اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ